السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشاد شیخ۔ ناظرین، ہم چند روز پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک جلسہ میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ سے لاہور تو سنبھلتا نہیں ہے، پہلے لاہور کو سنبھالیں پھر بلوچستان میں آئیں۔ ناظرین، اگر ان کی اس بات کو ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف کو طعنہ نہیں دیا بلکہ مشورہ دیا ہے، کیونکہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کو جو ڈنڈ ڈالا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اور ان کا اشارہ اسی وجہ کی طرف ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنے والے الیکشن کے لیے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی اس میں لاہور کے اندر جو ہے وہ اچھے خاصے تنازعات کھڑے ہونے کا بھی امکان ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، دیکھیں گے کہ لاہور میں ایسی کیا کھچڑی پک گئی ہے کہ نون لیگ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لاہور اس کا قلعہ ہے، اس قلعے میں وہ 2018 کے الیکشن میں بھی مار کھا گئی، اور آگے بھی جو ہے صورتحال کوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میری نظر میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ مسلسل لاہور کی جو اصل سٹیک ہولڈر کہہ لیں یا لاہور کو ڈومینیٹ کرنے والی برادری ارائیں برادری ہے، نون لیگ اسے مسلسل جو ہے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم 2018 کے الیکشن پر نظر ڈالیں تو الیکشن سے قبل ایسے لوگ، ایسے الیکٹیبلز لوگ جو کبھی نون لیگ کا حصہ ہوتے تھے، بڑی تیزی سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور پھر اسی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ ان لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے اس کا تعلق ارائیں برادری سے تھا، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کو اپنے ہی قلعے کے اندر بہت ساری سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے۔ اب بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی نون لیگ کی جانب سے جو زیادہ امیدوار دکھائی دے رہے ہیں ان کا تعلق یا تو کشمیری برادری سے ہے یا پھر وہ کھوکر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ ماضی کی طرح انہی کو ٹکٹوں کی تقسیم میں ترجیح دی جائے گی۔ ناظرین، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ کھچڑی ہے جو نون لیگ کے اندر پک چکی ہے، اور کسی وقت بھی اس دیگ کے اوپر سے ڈھکن اٹھ سکتا ہے، اور ٹکٹوں کی تقسیم کے موقع پر نون لیگ کے اندر لاہور کی سطح پر اختلافات دکھائی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نظر دوڑائیں کشمیری برادری کی طرف تو لاہور میں کشمیری برادری کے بہت سارے امیدوار میدان میں اترنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ان میں ہم دیکھیں میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز، میاں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف، بلال یاسین، عمر سہیل ضیاء بٹ، شوکت سہیل بٹ، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، اسی طرح اور دیگر امیدوار جن کا تعلق کشمیری برادری سے ہے وہ نون لیگ سے ٹکٹ کے طلبگار ہیں۔ کھوکر برادری پر نظر ڈالیں تو وہاں پر شہباز کھوکر، فیصل کھوکر، سیف کھوکر، عرفان شفیع کھوکر، شوکت کھوکر، سرفراز کھوکر اور اسد کھوکر بھی الیکشن میں اترنے کے لیے اور نون لیگ سے ٹکٹ کے طلبگار ہیں۔ اگر نون لیگ کی ترجیحات یہ امیدوار ہوئے تو ایک مرتبہ پھر نون لیگ کی جانب سے ارائیں برادری کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی، جس کا لامحالہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ارائیں برادری سے تعلق رکھنے والے امیدوار یا تو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پر آئیں گے، اور اسی طرف
بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کا دھیان دلوایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارائیں برادری سے تعلق رکھنے والے الیکٹیبلز نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین کارروائیوں کے باوجود پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈالی اور پیپلز پارٹی کی جانب نہیں گئے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ وہ لاہور میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے گی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ لاہور کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط اور طاقتور سیاسی جماعت کے طور پر اٹھے اور اس کا سیاسی مستقبل مزید مضبوط ہو۔ لہٰذا انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی توجہ اس جانب دلائی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے گھر کے اندر کون سی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کی جانب دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ لاہور کا میئر ارائیں برادری سے ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے لاہور کی سیاست پر، پاکستان کی سیاست پر شریف خاندان کا تسلط قائم ہوا ہے، اس وقت سے ارائیں برادری سے شاید ہی کوئی لاہور کا میئر بنا ہو، ورنہ کشمیری برادری سے تعلق رکھنے والے ہی لاہور کے میئر بنے ہیں، اور یہ تکلیف ارائیں برادری کو پہلے سے ہے۔ اسی لیے وہ نون لیگ کی بجائے تحریک انصاف کو ترجیح دیتے ہیں، اور جس کا ثبوت انہوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی دے دیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم آج کی ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ پہ نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس فیصلے نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے تحفظات کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں سزائے موت اور عمر قید کی دفعات شامل ہیں۔ اس کیس میں عدالتیں ضمانت دیتے ہوئے احتیاط برتتی ہیں۔ اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ جن خدشات کا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے چند دن پہلے اظہار کیا تھا، جن کا انکشاف ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا تھا، ان میں صداقت موجود ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ احتساب عدالت نے آشیانہ کیس کے 8 ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ 2 ملزمان پہلے سے بری کیے ہو چکے تھے۔ آج بری ہونے والوں میں میاں شہباز شریف، فواد حسن فواد، احد چیمہ سمیت دیگر لوگ شامل ہیں۔ اور جو تیسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 2024 میں ہونے والے الیکشن میں نون لیگ کے لیے فضا ہموار ہے، اور نواز شریف کی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش بھی بر آنے کو ہے۔ اس صورتحال سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دن کیا ابھی سے نون لیگ کے لیے موجاں ہی موجاں، اور پی ٹی آئی بیچاری ماری گئی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔